درس قرآن کا آغاز آج سے اس نیت سے کر رہے ہیں کہ رب ذوالجلال اس کو ہمارے لیے قار خیر بنائے اور ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ فاتحہ کا آغاز بسم اللہ شریف سے ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا، جو بہت ہی مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اسلامی آداب معاشرت میں بسم اللہ شریف کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ ہمارے آقا و مولا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے گھر کا دروازہ بند کرنے لگو تو پھر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو، اور جب تم برتن ڈھانپنے لگو تو پھر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو، اور جب تم اپنی کمرے کی لائٹ آف کرنے لگو تو پھر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر کیا کرو۔ اس سے کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تمہاری زبان کے اوپر رب ذوالجلال کا ذکر جاری ہو جائے، تمہاری زبان کے اوپر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جاری ہو جائے، اور اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کی جتنے رستے میں آنے والی مشکلات ہیں رب ذوالجلال اس کو اس ذکر کی برکت سے دور فرما دیں گے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عثمان بن ابی العاص، انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب سے میں دار اسلام میں داخل ہوا ہوں نا تو میرے جسم کے اندر سے درد نہیں جاتا، ہر وقت میرا جسم درد محسوس کرتا رہتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں درد ہو وہاں اپنا ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں، اور اس کے بعد کہا کریں اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر۔ تو یہ عمل کر لیا کریں، اور یہ عمل کرنے کے بعد جسم کے اندر جتنے درد ہیں رب ذوالجلال کی مہربانی سے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں آگے والی آیت کے اندر، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے سارے جہاں کو۔ یعنی یہ سالک کے لیے، یہ اس رستے میں قدم رکھنے والے کے لیے یہ ایک سبق ہے کہ جب تم اس راہ کے اندر قدم رکھ رہے ہو تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کو بیان کرنا ہے، رب ذوالجلال کا ذکر کرنا ہے، اور رب ذوالجلال کی وحدانیت کو الاپتے رہنا ہے کہ وہ، اور پھر الحمد کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میں وہ رب ہوں جو عالمین کو پالنے والا ہوں، صرف عالم دنیا کو نہیں، عالم برزخ اور عالم معاشر کو نہیں، بلکہ جتنے بھی رب ذوالجلال نے عالم تخلیق کیے ہیں ان تمام کو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا وحدہ لا شریک ہے، جو آگے فرمایا الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان بھی ہے اور نہایت رحم فرمانے والا بھی ہے، تاکہ قاری کو پتہ چل جائے کہ جس رحمان کی میں تعریف کرنے لگا ہوں اس کی رحمت بھی بے پایاں ہے، وہ بڑا مہربان بھی ہے اور بے حد مہربانی فرمانے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے، اور جو حضرت انسان کو، یعنی اس دن کا، دین کے ساتھ اس کو تعبیر کیا گیا ہے، یعنی میں یوم الدین کا، یوم جزا کا مالک ہوں کہ جس نے جو عمل کیا ہے رب ذوالجلال کی رضا کی خاطر قیامت والے دن اس کو اس کا اجر دیا جائے۔ اور وحدہ لا شریک ہمیں اس کتاب لا ریب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔